الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں دور جاہلیت کے کچھ کارناموں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3843۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت قال و بیان کرتے ہیں، کان اہل الجاہلیت یتبایعون لحوم الجزور الی حبل الحبلہ، کہ اہل جاہلیت یعنی جاہلیت کے لوگ حبل الحبلہ تک کی قیمت کی ادائیگی کے وعدے پر گوشت ادھار بیچا کرتے تھے۔ حبل الحبلہ ایک تشریح ہے کہ وہاں تک بھی وہ قیمت ادھار گوشت بیچ دیا کرتے تھے۔ حبل الحبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قال وحبل الحبلۃ ان تنتج الناقۃ ما فی بطنها۔ حبل الحبلہ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اپنے بچے کو پیدا کرے، کوئی اونٹنی ہو اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہو اس کو پیدا کرے۔ ثم تحمل التي نتجت، اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کے اندر حمل ہو جائے، اس کا سودا وہ کیا کرتے تھے۔ کہہ رہے فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو منع کیا کہ یہ سودا صحیح نہیں۔ مطلب یہ خلاصہ کہ وہ بسا اوقات اونٹنی کے بچوں کو پیٹ ہی میں بیچ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ بھائی اس اونٹنی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس کے بعد وہ بچہ اگر اونٹنی ہے وہ حمل والی ہوگی، پھر اس کے بچے کو پیٹ ہی میں بیچ دیا کرتے تھے۔ سوال یہ آپ نے بیچ دیا، پتہ نہیں بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اونٹنی پیدا ہوگی یا اونٹ پیدا ہوگا، یا پیدا ہونے سے پہلے اس اونٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑے مسائل ہو سکتے ہیں نا۔ تو ایسے خرید و فروخت سے اسلام روکتا ہے، کیونکہ اس میں فساد ہے، خرابی ہے، پنگا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر فیلڈ میں وہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی شکلیں آج بھی ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی کسی پھل کو بیچے اور پیڑ پر پھل لگنے سے پہلے ہی بیچ دے، اسلام کہتا صحیح نہیں۔ پتہ نہیں بھائی اس میں کیا دھوکہ ہے، اور اس میں جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان نفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا بیچا کہ بھئی یہ پیڑ ہے، اس کا پھل جو آئے گا اتنے میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھل بہت اچھا اس پہ آ گیا، تو مالک کے دل میں تو ہو گیا نا کہ یار دھوکہ ہو گیا، مجھ کو قیمت اتنا لگانا چاہیے تھا، کیونکہ گمان سے باہر ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جتنے میں وہ خریدا، وہ پھل جو پیڑ دیا وہ بہت کم دیا، نقصان ہو گیا، تو اب وہ خریدنے والے کے دل میں کیا دھوکہ ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا نہیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ پیڑ پر پھل لٹک گئے ہیں، آپ اندازہ کر کے خرید سکتے ہو، لیکن ایڈوانس یہ چلتا ہے، دیہات وغیرہ میں باغیچے ایسے بیچ دیتے ہیں، کئی سال کے لیے بیچ دیتے ہیں، اس میں دھوکہ ہے۔ اسلام کا ایسا درست نہیں ہے۔ تالاب کے اندر مچھلی بیچنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں پتہ ہی نہیں اس میں کتنی مچھلی ہے، زبردست دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مچھلیوں کو نکالا جائے گا تو خریدنے والا بھی کا بی پی ہائی ہوگا اور بیچنے والے کا بھی، کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور نکالنے کے بعد دونوں کے درمیان نفرت ہو سکتی ہے کہ دھوکہ ہو گیا۔ بھئی جوا اسلام میں کیوں حرام ہے؟ اس لیے نا کہ بھئی اس میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کا پیسہ جیت گیا، تو اب آپ کے دل میں اس کے تعلق سے محبت نہیں پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی کہ یار لے گیا میرا تو ایسا ہی فری پھوکڑ کر کے۔ اور اسلام کہتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کل بنیاد، مسلمان یہ دیوار کے مانند ہوتے ہیں، کل جسم، ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں کہ ایک حصہ اگر جسم کا دکھتا ہے اور دوسرا تکلیف مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے، اس لیے ایسے وہ سارے کام پر پابندی لگاتا ہے جس سے نفرت ہو، دھوکہ ہو، حسد ہو، جلن ہو،
कीना कपट पैदा हो, इस्लाम कहता बंद करो। इसलिए आप देखेंगे इस्लाम हर फील्ड में रहनुमाई करता है। आप पढ़ेंगे तो फुक़हा इस्लाम वो किताबों में बाब बातें हैं, वजू के बाब, तहारत के बयान, वजू का बयान, कारोबार का बयान, खेती बाड़ी का बयान, यानी हर चीज की रहनुमाई आपको मिल जाएगी। इसीलिए मुकम्मल निज़ाम हयात इस्लाम के अंदर है। इसके अलावा जितने मज़ाहिब आपको मिलेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी फंस जाएगी। हमारे यहाँ चोरी करने वाले की सजा है, दीगर मजहब में अब पूछे भाई कि आपके यहाँ चोरी की सजा क्या है, नहीं बता पाएंगे। कि आप मजहब से बताओ, अपने मजहबी किताब से बताओ, नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ जना करने वाले की सजा है, उनसे पूछोगे भाई आपके यहाँ जना करने वाले की सजा क्या है, किताब मजहबी किताब से बताओ, नहीं बताएंगे। वो अलग बात है, दुनिया वाले तो अगर राजी मर्जी से हो रहा तो जना मानते नहीं है, यानी मर्द औरत अगर रजा से जना करते तो नहीं मानते, उनका रेप जुर्म है और ये जुर्म नहीं है। तो चलो रेप ही की सजा आप बता दो, अपनी मजहबी किताब से नहीं बता पाएंगे। इसलिए इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, इसके बरहक होने, इसके हक होने और सच्चा होने की ये बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम हर फील्ड में हर जगह आपको रहनुमाई करता है। इसलिए हमें अपने इस्लाम ही पर इत्तेफा करना चाहिए, हमें दाएं बाएं इधर उधर झांकने और ताकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तो हमें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता